أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. رسول کا معنی ہوتا ہے پیغام لے کر آنے والا. اللہ کا پیغام اللہ سے وصول کر کے اللہ کے بندوں تک پہنچانے والا. اور وہ جو پیغام لے کے آئے، اللہ کا پیغام جو بندوں تک پہنچاتا ہے اس پیغام کو رسالت کہتے ہیں. ہمارے آخر الزمان پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. انہوں نے اللہ سے جو پیغام لے کر، جو رہنمائی اور ہدایت لے کر انسانوں تک پہنچائی، وہ قرآن ہے اور حدیث ہے. تو یہ قرآن اور اس کی تفسیر حدیث، یہ رسالت ہے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہ رسالت قیامت تک رہے گی. اللہ احکم الحاکمین نے ہمارے رسول کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ وہ ساری دنیا کی طرف اور قیامت تک کے لیے اللہ کے رسول بن کے آئے، اور ان کی یہ رسالت، یہ قرآن اور حدیث پوری دنیا کے لیے اور قیامت تک دنیا کے اوپر قائم رہے گی. اس رسالت کے بڑے بڑے دشمن موجود ہیں. یہودی اس کے دشمن ہیں، صلیبی اس کے دشمن ہیں، بتوں کے پجاری مشرک اس کے دشمن ہیں. یہود و نصارہ کی دشمنی کا سبب یہ تھا، وہ یہ سوچ بیٹھے تھے کہ وہ آخری رسول جو پوری دنیا کا رسول ہوگا اور جس کی لائی ہوئی رسالت پوری دنیا کا نظام اور دین بنے گی، وہ رسول بھی ہمارے خاندان سے ہوگا، بنی اسرائیل سے ہوگا. وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ 3000 سال تک ہمارے خاندانوں میں رسول آتے رہے ہیں،
ہم دنیا میں پڑھے لکھے سمجھے جاتے ہیں، اہل کتاب ہمیں کہا جاتا ہے، تو ہمیں ہی یہ آخری رسول ملے گا اور ہماری ذریعے سے ہی اللہ کا دین دنیا پر قائم ہوگا۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وہ آخری رسول جس نے ساری دنیا کی رہنمائی کرنا ہے اور جس کی رسالت میں پوری دنیا کا قانون بننا ہے، وہ ہمارے خاندان سے نہیں بلکہ ہمارے تایا کے خاندان سے آ گیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے۔ تو یہود و نصارہ نے سمجھا کہ اللہ نے ہمارا ناک کاٹ دیا ہے، ہماری توہین کی ہے، ہمیں رسوا کر دیا ہے کہ دنیا کی قیادت، دنیا کی رہنمائی ہم سے چھین کر ہمارے تایا کے خاندان کو دے دی ہے، جو اونٹوں کے چرانے والے اور بکریوں کے چرانے والے، خانہ بدوش قبیلوں کی صورت میں رہنے والے بدو، ان یہودیوں صلیبیوں نے حسد محسوس کیا اپنے دلوں میں اور یہ سوچا کہ ہم اب اپنے وہ مقام مرتبے چھوڑ کر ان کے پیچھے لگیں۔ یہ وہی کردار تھا جو ابلیس نے اختیار کیا تھا۔ ابلیس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ احکم الحاکمین نے حضرت آدم کو پیدا کیا ہے، کوئی شک نہیں تھا، کوئی شبہ نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا اس کو سجدہ کرو۔ ابلیس نے اپنے دل میں حسد محسوس کیا کہ میری توہین ہے، میں اس کو سجدہ کروں؟ کہتا ہے انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اس حسد کی بنیاد پر وہ اللہ کے مقابلے پر کھڑا ہو گیا، دشمنی پر اتر آیا۔ وہی کردار یہود و نصارہ نے اختیار کیا۔ حضرت صفیہ ام المومنین، حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ یہودی سردار حیی ابن اخطب کی سگی بیٹی ہے۔ جنگ خیبر میں گرفتار ہوئی، لونڈی بنی، اللہ کے نبی کے پاس آ کر اسلام قبول کیا۔ آپ نے ان کو آزاد کر کے، آزادی کو ہی حق مہر مقرر کر کے ان سے شادی کر لی اور یہ ام المومنین بن گئی۔ سگی بیٹی یہودی سردار کی بیان کرتی ہے کہ میرے باپ نے جب سنا کہ مدینہ میں ایک شخص آیا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتا ہے، تو اپنے بھائی یاسر کو بلایا اور کہتا آؤ اس بندے سے ملاقات کریں، تحقیق کریں، یہ وہی ہے جس کا ہماری کتابوں میں تذکرہ ہے، تورات میں، انجیل میں جس نبی کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں، جس پیغمبر کے متعلق پیشین گوئیاں کی گئی ہیں، جس کی صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے، جن کے اوپر ایمان لانے کے لیے ہم ہجرتیں کر کے آئے ہیں، جن کا تذکرہ کر کے ہم اللہ سے فتح کی دعائیں کیا کرتے تھے، آؤ دیکھ کر ہے یہ وہی ہے۔ حضرت صفیہ بیان کرتے ہیں میرا باپ اور میرا چچا دونوں بھائی گئے، آپ سے ملاقات کی، نشانیاں دیکھی، تحقیقات کی، جب واپس آئے
تو میرے چچا نے کہا بھائی جان کیا خیال ہے یہ وہی نبی ہے؟ تو میرے باپ نے زمین سے تنکا اٹھایا اور تنکا اٹھا کے کہا اس تنکے کے برابر بھی شک نہیں، یہ وہی نبی ہے جس کا ہماری کتابوں میں تذکرہ ہے، کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں۔ اللہ نے بھی گواہی دی یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اس طرح وہ پہچان گئے تھے جس طرح وہ اپنے سگے بیٹوں کو پہچانتے تھے۔ فرماتی ہے میرا چچا نے کہا پھر ایمان لے آئے، ان پر ایمان لانے کے لیے تو ہم اپنے وطن چھوڑ کے آئے ہیں۔ تو میرے باپ نے کہا نہیں ایمان نہیں لائیں گے، ہم ایمان نہیں لائیں گے، اللہ نے ہماری توہین کی ہے، ہم بہتر ہیں، اہل کتاب ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، دنیا کی قیادت ہمارے پاس 3000 سال سے ہے، اللہ نے ہمیں پیچھے پھینک دیا ہے اور ہمارے تایا کے خاندان سے اس کو بھیج دیا ہے، ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں میرے چچا بولا، کہنے لگا بھائی جان یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کا انتخاب ہے۔ تو میرے باپ نے آگے سے جواب دیا ہم اللہ سے بھی لڑیں گے، ملحمۃ کتبت علینا، یہ ایک جنگ ہے جو اللہ نے ہمارے اوپر لکھ دی ہے، اللہ چاہے گا دنیا کی قیادت محمد کرے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کو دنیا کا قائد نہیں بننے دیں گے، اللہ چاہے گا دنیا کا قانون اس کی رسالت بنے، قرآن اور حدیث بنے، ہم دنیا پر اس کی رسالت کو، قرآن اور حدیث کو نہیں چلنے دیں گے۔ یہودیوں نے کہا لڑیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے مسئلہ۔ آج بھی کئی لوگ یہودیوں صلیبیوں کو بڑا پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ، روشن خیال، یہ پڑھے لکھے نہیں، یہ حق اور انصاف کے قاتل ہیں، جھوٹے بد کردار لوگ ہیں۔ ان کی دنیا کی ترقی نہ دیکھو، یہ بے حیائیوں میں بڑی ترقی کر گئے، حرام کھانے میں بڑی ترقی کر گئے، سود کھانے میں بہت ترقیاں کرتے ہیں۔ ان کو جانچنا ہے تو ایمان کی بنیاد پر جانچو، دنیا کے یہ بدترین جھوٹے اور خبیث لوگ ہیں۔ کہا ہم لڑیں گے، اور میں نے دوسری آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، اللہ فرماتے ہیں یہ ذکر قرآن اور حدیث ہم نے نازل کیا ہے، 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے، اس کو دنیا کا قانون بنایا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ آپ ذرا غور کریں اللہ نے اس کے ساتھ حفاظت کرنے کی بات کیوں کی ہے؟ فرمایا ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ کا یہ حفاظت کی بات کرنا ہمیں بتاتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی دشمن بھی ہے، اور وہ دشمن یہودی ہیں، صلیبی ہیں، بتوں کے پجاری ہیں، جو ہمارے نبی کے بھی دشمن ہیں، اور نبی کی رسالت قرآن اور حدیث کے بھی دشمن ہیں، جو چاہتے ہیں یہ دنیا پر نہ رہے، دنیا پر ہمارے نظام ہو، ہمارے کلچر ہو، ہماری تہذیب ہو، ہماری ثقافت ہو، ہمارے رسم و رواج ہو، دنیا پر قرآن اور حدیث نہ رہے، دنیا کا قانون نہ بن سکے۔ اللہ فرماتے ہیں دشمنوں کے مقابلے پر میں اس کی حفاظت کروں گا۔ اب یہ سوال ہے کہ اللہ حفاظت کیسے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی حفاظت، اس حدیث کی حفاظت کیسے کرتے ہیں؟ اللہ تو عرش پر مستوی ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، سازشیں تو زمین پر ہوتی ہیں۔
تو محترم بھائیوں، اس کی حفاظت کے لیے اللہ نے کچھ فوجیں تیار کی ہیں. انسانوں میں کچھ فوجیں اللہ تیار کرتے ہیں. ان فوجوں میں سب سے پہلی فوج یہ حافظوں کی فوج ہے. وہ دنیا سے قرآن کی آواز مٹانا چاہتے ہیں، قرآن جلاتے ہیں، قرآن کے متعلق جھوٹے پراپیگنڈے کرتے ہیں. اس کو دہشت گردی کی کتاب کہتے ہیں. اس کو پڑھنے والے کی کوئی عزت نہیں، کوئی اس کو ڈگری نہیں ملے گی، کوئی ملازمت نہیں ملے گی، کوئی نہ اس کو پڑھے. اس کی تلاوتیں بند کرو. گانا بجانا عام کر دیا دنیا میں، بے حیائی کو پھیلا دیا دنیا میں. نہ کوئی قرآن پڑھے، نہ کوئی حدیث پڑھے. وہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ان کے مقابلے پر اللہ کا یہ نظام دیکھو، اللہ حافظوں کی فوج تیار کر دیتے ہیں. آپ حیران ہوں گے، باپ بھی کوئی دین کی طرف زیادہ توجہ دینے والا نہیں، ماں بھی دین کی طرف توجہ دینے والی نہیں، دنیا دار ہے. لیکن باپ کے دل میں شوق ہے میں بیٹے کو حافظ بناؤں گا. ماں کہتی ہے میں نے منت مانی تھی، اللہ بیٹا دے گا تو اس کو حافظ بناؤں گی. دنیا دار. لیکن شوق اور رغبت کیا ہے؟ بیٹے کو حافظ بنانا. اور کیسا اللہ کا نظام ہے. 10 سال کی عمر ہے، 12 سال 15 سال کی عمر ہے، 1.5 2 سال 3 سال میں بچہ پورا قرآن یاد کر لیتا. پھر ان حافظوں میں بالخصوص وہ لوگ جو تجوید و قرات پڑھتے ہیں، قاری بنتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، زبردست انداز سے تلاوتیں کرتے ہیں، دنیا بھر میں مجلسیں سجاتے ہیں، محفلیں سجاتے ہیں، اور پوری زور کے ساتھ خوبصورت آوازوں کے ساتھ قرآن کی تلاوتیں کرتے ہیں. اللہ نے ایک فوج تیار کر دی. یہودیوں صلیبیوں، تم قرآن کی آواز کو دنیا سے ختم کرنا چاہتے ہو. اتنے حافظ دنیا میں کہ کوئی گن ہی نہیں سکتا. مردوں میں بھی حافظ، عورتوں میں بھی حافظات. تو یہ فوج ہے جو اللہ نے تیار کی ہے قرآن کے الفاظ کی حفاظت کے لیے. ان کو معمولی نہ سمجھو. یہ نہ سمجھو یہ حافظ ہیں، یہ مولوی ہیں، مسیتڑ ہیں. یہ پراپیگنڈے ہیں یہودیوں صلیبیوں کی طرف سے تاکہ لوگوں کو قرآن سے دور کیا جائے. کالجوں میں پڑھاؤ، سکولوں میں پڑھاؤ، یہ کورس کرے گا، یہ سند ملے گا، جس کو نوکری مل جائے گی، اس کو ملازمت مل جائے گی، اتنے پیسے ملیں گے. بڑی ترغیبیں ہیں ادھر، لاکھوں کے انعامات ہیں ادھر. یہ بیچارے چٹائیوں پر بیٹھنے والے، صفوں پر بیٹھنے والے، کوئی لمبے چوڑے انعام نہیں، کوئی ملازمتیں نہیں، کوئی حوصلہ افزائی کی باتیں نہیں. لیکن پھر بھی ان دلوں کو دیکھو، اللہ نے ان کے دلوں میں کیا کیا شوق پیدا کیے ہیں. یہ ہمارے حفظ کے استاد 24 گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں. یہ تو بچے ہیں نا حفظ کرنے والے. استاد کوئی اور کام نہیں کرتا، دن رات بیٹھتا ہے مسلے پر، قرآن یاد کرواتا ہے. یہ ہمتیں، یہ عزم، یہ اللہ کی توفیق ہے. ان کو معمولی نہ سمجھو. ان حافظوں نے دنیا کے یہودیوں صلیبیوں کو بدنام کیا ہوا ہے، رسوا کیا ہوا ہے. وہ جلتے بھنتے قرآن دنیا کو مٹانے کی سازشیں کرتے ہیں، قرآن کو دنیا سے ختم کرنے کی سوچتے ہیں. یہ بیچارے چھوٹی چھوٹی عمر کے مرد ہیں، عورتیں ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں. رمضان میں تو ساری دنیا میں قرآن پڑھا جاتا ہے، پورا مہینہ قرآن پڑھا جاتا ہے. آگے پیچھے مسجدیں آباد ہیں، مدارس آباد ہیں، اتنا قرآن پڑھا جاتا ہے، اتنا قرآن پڑھا جاتا ہے. دنیا لاکھ کوشش کر لے قرآن کو دنیا سے ختم نہیں کر سکتی. یہ فوج ہے اللہ کی. اس لیے محترم حافظوں، خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہیں اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے اپنے سپاہی بنایا ہے. اپنے آپ کو خوش کیا کرو. ہم
یہودیوں صلیبیوں کے عزائم کو ناکام بنانے والے، اپنے نبی کی رسالت کے محافظ، اللہ کی کتاب کو دنیا میں عام کرنے والے، پھیلانے والے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، زمین کی وہ جگہیں جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے آسمان والوں کو ایسے نظر آتی ہے جس طرح زمین والوں کو آسمان کے تارے نظر آتے ہیں۔ تارے دیکھتے نا، چمکتے دمکتے ٹمٹماتے، اسی طرح وہ جگہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے آسمان والوں کو چمکتی دمکتی نظر آتی ہیں۔ یہ محافظ ہے قرآن کے، محافظ ہے رسالت کے، یہودیوں صلیبیوں اسلام دشمنوں کے مقابلے کرنے والی یہ فوج ہے۔ اللہ اس کو اور زیادہ قوت عطا فرمائے۔ دوسری فوج ہے علماء کی، دوسری فوج علماء کرام کی، مولویوں کی۔ 6 سال 7 سال 8 سال پڑھتے ہیں قرآن کا ترجمہ، تفسیر، حدیث، اصول حدیث، اصول تفسیر، قرآن کی زبان عربی گرامر 8 سال محنتیں کر کے پڑھتے ہیں۔ دنیا تعامل نہیں کرتی ان کا۔ مولوی صاحب 15,000 تنخواہ بہت ہے، اپنے کچن چلاتے ہیں، 50 ہزار خرچہ ہے۔ مولوی صاحب کو 15,000 20,000 30,000۔ اس کا بھی پیٹ ہے، اس کی بھی بیوی ہے، اس کے بھی بچے ہیں، یہ بھی خاندان والا ہے، اس کے بھی کچھ ارمان ہیں، لیکن یہ وہ غیرت مند مومن ہے، اپنے ارمانوں کو قربان کر کے مسکینی کی زندگی گزار کے ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات بیان کرتا رہتا ہے۔ لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں، لوگ نکال بھی دیتے ہیں، لیکن کبھی اس نے منبر نہیں چھوڑا، کبھی مسجد سے باہر نہیں بھاگا، کبھی دین سے غداری نہیں کی۔ جگہ بدل لے گا لیکن بیان یہی کرے گا۔ آج علماء کرام کی قربانیاں ہیں کہ پوری دنیا میں قال اللہ قال رسول کی آوازیں گونجتی ہیں۔ ہمارے دنیا داروں نے تو کسر نہیں چھوڑی اسلام کو چھوڑنے میں۔ جس کے پاس 4 پیسے آتے ہیں اس کا حلیہ ہی بدل جاتا ہے۔ حجامت انگریزوں والی، لباس انگریزوں والے، گھر میں گانا بجانا، کاروبار غیر مسلموں کا، نفرتیں کرتے ہیں اسلام سے، ترقی کے نام پر اللہ کے دشمنوں باغیوں کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں۔ یہ علماء کرام ہیں، دیہاتوں میں، شہروں میں، آبادیوں میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، راتوں کو جاگتے رہتے ہیں اور پوری دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو بیان کرتے ہیں۔ یہ علماء کرام اللہ کی دوسری فوج ہے جنہوں نے دنیا میں رسالت کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا علماء کے بارے میں؟ فرمایا جب یہ علم پڑھنے کے لیے بندہ نکلتا ہے، طالب علم گھر سے نکلتا ہے، میں قرآن کا ترجمہ پڑھوں، حدیث پڑھوں، تفسیر پڑھوں، علوم اسلامیہ کو حاصل کروں، تو اللہ حکم الحاکمین خوش ہوتے ہیں اور دنیا کی ساری مخلوقات کو حکم دیتے ہیں کہ میری مخلوقات، میرا یہ بندہ میرے قرآن کو، میرے نبی کی حدیث کو پڑھنے کے لیے نکلا ہے، اس کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طالب علم کے لیے فرشتے پر بچھا دیتے ہیں اور دنیا جہاں کی ہر مخلوق اس کے حق میں دعائیں کرنا شروع کر دیتی ہے۔ حتی الحیتان فی جوف البحر، حتیٰ کہ سمندروں میں رہنے والی مچھلیاں بھی اس کے حق میں دعائیں کرتی ہیں۔ وہ قرآن کے الفاظ کے محافظ ہیں اور یہ علماء کرام قرآن کے معانی کے محافظ ہیں۔ یہودی چاہتے ہیں ہمارے کلچر ہوں، ہمارے نظام ہوں، ہمارے رسم و رواج ہوں، عالم کھڑا ہوتا ہے، یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے، یہ جہالت ہے، یہ یہودیوں کے کام ہے، یہ عیسائیوں کے کام ہے۔ اللہ کا حکم یہ ہے، اللہ کے نبی کی سنت یہ ہے، زندہ کرتا ہے اسلام کو، بیان کرتا ہے اسلام کو، پھیلا دیتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو۔
یہ دوسری فوج ہے جو اللہ نے تیار کی ہے اس رسالت کی حفاظت کے لیے. اور تیسری فوج کو جانتے ہیں؟ تیسری فوج ہے مجاہدین کی. مجاہدین کی یہ وہ فوج ہے جو اپنی جوانیاں، اپنی صلاحیتیں، اللہ اکبر، دیکھتے ہیں کہ دنیا پر کفر اپنے پنجے گاڑ رہا ہے، اسلام کو دنیا سے ختم کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں. ورلڈ پہ آرڈر ہمارے ہوں گے، کوئی داڑھی نہیں ہوگی، کوئی مسجد نہیں رہے گی، کوئی مدرسہ نہیں رہے گا، دنیا صلیب کی پوجا کرے، دنیا ہمارے ازم کو مانے. یہ چیزیں سن کر کافروں کی سازشیں، یہودیوں صلیبیوں کی یہ باتیں، تو یہ وہ مومن ہیں جو اتنی غیرت میں آتے ہیں، کہتے ہیں ہم اپنی جان قربان کر دیں گے، اپنی جوانی قربان کر دیں گے. کفر کے اوپر جھپٹ پڑتے ہیں، ان کی قوتیں توڑتے ہیں، ان کے نظام توڑتے ہیں، اور کفر کی طاقتوں کو برباد کر کے چاہتے کیا ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا دین غالب ہو. یہ مجاہدین ہیں جن سے یہودیوں، صلیبیوں، ہندوؤں کو سب سے بڑا خطرہ ہے. کہتے ہیں یہ ہمارے دشمن ہیں، ہمارے امن کے دشمن ہیں، ہمارے نظاموں کے دشمن ہیں. کہتے ہیں یہ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے تھے نا، اور انہوں نے کہا تھا یہ زمین اللہ کی ہے تو نظام بھی اللہ کا ہونا چاہیے، یہ مجاہدین بھی ساری زمین پر ہمارے نظاموں کو مٹا کر اللہ کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں. یہ فوج ہے اللہ کی. تو اللہ کم الحاکمین حفاظت کرتے ہیں. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن، یہ حدیث ہم نے نازل کی ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. اور حفاظت کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ نے یہ 3 قسم کی فوجیں تیار کی ہیں: حافظوں کی فوج، علماء کی فوج اور مجاہدین کی فوج. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا پر یہودیوں کو، صلیبیوں کو، بت پرستوں، مشرکوں کو، اللہ کے دشمنوں، باغیوں کو روک لگائی ہوئی ہے، اور اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، قرآن کی آواز پھیلاتے ہیں، مسائل دنیا پر عام کرتے ہیں، جہاد کے راستے میں قربانیاں دیتے ہیں، کفر کے نظام توڑتے ہیں. اور انشاءاللہ العزیز قیامت تک یہ ساری اسلام دشمن تباہ و برباد ہو سکتے ہیں، اسلام کو دنیا سے ختم نہیں کر سکتے. اب آخری بات میری یہ ہے، ہم اپنے اپنے خاندانوں پر نظر ڈالیں. میری اولاد میں، میرے پوتے پوتیوں میں، میرے بہنوں بھائیوں میں کوئی حافظ، کوئی عالم، کوئی مجاہد ہے؟ اگر میرے خاندان میں کوئی حافظ موجود ہے، کوئی عالم موجود ہے، کوئی مجاہد موجود ہے، تو مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے میرے خاندان کو پسند کیا ہے. یہ فانی دنیا ہے، اس کے چکروں میں نہیں الجھنا. یہ نہ سوچو حافظ بننے سے کیا ملے گا، عالم بننے سے کون سی نوکری ملے گی، مجاہد بننے سے تو موت ہے. بڑے پراپیگنڈے ہیں جہاد کے خلاف، مدارس کے خلاف، مساجد کے خلاف. یہ مسجدیں، یہ مدرسے اسلام کی چھاؤنیاں ہیں. یہاں اسلام کی حفاظت کے لیے فوجیں تیار ہوتی ہیں، اللہ کے سپاہی تیار ہوتے ہیں. یہ چھاؤنیاں ہیں، ان سے محبتیں کرو. اللہ کا شکر ادا کرو کہ میرے بیٹوں کو، میری بیٹیوں کو، میرے پوتوں پوتیوں کو، میرے خاندان کو اللہ نے چنا ہے اپنے دین کی حفاظت کے لیے. اور اگر میرے خاندان میں کوئی حافظ نہیں، کوئی عالم نہیں، کوئی مجاہد نہیں، تو مجھے توبہ کرنا چاہیے کہ مجھے اللہ نے مسترد کر دیا ہے. اللہ نے میرے خاندان کو مسترد کیا ہوا ہے. نہ میرا کوئی بیٹا چنا ہے، نہ میری بیٹی.
میرے خاندان سے کسی کو بھی اللہ نے پسند نہیں کیا. یہ محرومی ہے, محرومی. توبہ کرے. اگر سود کھاتے تو چھوڑ دے, حرام کھاتے تو ترک کر دے, اللہ کی بغاوتیں کرتے تو توبہ کر لے, رو رو کر اللہ سے معافیا مانگے. اللہ مجھے دنیا کا کیڑا بنا دیا تو نے, میرے گناہوں کی شامت ہے, اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں, توبہ کرتا ہوں. نیک اعمال کرے, اپنے اندر اخلاص پیدا کرے, نمازیں ٹھیک کرے, تلاوتیں درست کرے, حفظ و اسلام کی طرف آئے, جہاد کی طرف آئے, اللہ کو راضی کرے, تاکہ اللہ خوش ہو کر اس کو بھی اپنے دین کی حفاظت کے لیے منتخب کر لے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اللہ سب کو دیتا ہے, کافروں کو بھی دیتا ہے, جانوروں کو بھی دیتا ہے, ساری مخلوقات کو دیتا ہے, لیکن یہ علم اسلام کی حفاظت کے لیے یہ فوجوں میں شمار کرنا, یہ علم دینا, یہ اللہ ان کو عطا کرتا ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے. آج جو دنیا کی ڈگریاں لیے پھرتے ہیں, میں ایم.فل ہوں, میرے پاس پی ایچ ڈی ہے, ماسٹر ڈگریاں ہیں, پاکستان کا سارا علم میں نے پڑھ لیا ہے, صرف دنیا کمانے کے یہ فن ہے, اپنے گریڈ بڑھانے کی یہ ڈگریاں ہیں, پیسے کمانے کے ذریعے ہیں. جب قبر میں جائے گا یہ ڈگریاں, یہ ساری چیزیں پیچھے رہ جائے گی. سب سے پہلے جو سوال ہوں گے من ربو کا, بتا تجھے پیدا کس نے کیا تھا, زندگی کس نے دی تھی, جوانی کس نے دی تھی, کس کی نعمتیں کھا کھا کے آیا, کس کو اپنا رب مانتا ہے, اس نے تیرے اوپر اتنے بڑے احسان کیے, بتا تو نے اپنے اس رب کے لیے کیا کیا ہے. من نبیک, تیری ہدایت کے لیے, تیری رہنمائی کے لیے میں نے اپنا نبی بھیجا تھا, تو نے کس کو اپنا رہنما بنایا, کس کو اپنا قائد بنایا, بتا. ما دینوں کا, تیرے زندگی گزارنے کا طریقہ کیا تھا, یہودیوں عیسائیوں جیسا بن کے رہا کہ محمد رسول اللہ کے غلام جیسا بن کے رہا. وہاں ڈگریاں نہیں, وہاں یہ جواب ہوں گے, اور یہ جواب رٹا لگانے سے نہیں آتے. قبروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں, اذان دو جی, اب اس کو سوال جواب ہو رہا ہے, اذان شروع کرو, وہ سن کر جواب دینے کا نقلیں مرواتے ہیں. ابن حجر رحمہ اللہ نے بلوغ المرام میں لکھا ہے کہ ہمارے زمانے میں ایک رواج پیدا ہو گیا, قبر میں دفن کرنے کے بعد ایک بندہ سرانے پر کھڑے ہو جاتا اور اس کا نام لے کر اس کو آواز دیتا ہو بشیریا, کیا میرا رب اللہ ہے, نقلیں مرواتے. اس طرح جواب نہیں آتے. وہ آدمی برزخ ہے, تیرے سامنے سویا ہوا خواب دیکھنے والا تیری نہیں سنتا, وہ مرا ہوا تیری کیسے سنے گا. وہ عالم برزخ ہے, وہاں جواب آئیں گے آج ایمانی کردار سے. ہمیں توبہ کرنا چاہیے. میرے بیٹوں میں, میری بیٹیوں میں, میرے پوتوں میں, میری پوتیوں میں, میرے بھائی کی اولاد, میری بہن کی اولاد, میرا خاندان سارا عیسائیوں یہودیوں کے پیچھے, ان کی گندی تہذیب اور کلچر کے پیچھے حجامت لباسیں آوارہ, نہ قرآن, نہ حدیث, نہ کوئی حافظ, نہ کوئی عالم, نہ کوئی مجاہد. میں تو اللہ کی طرف سے مردود ہوں. مجھے توبہ کرنی چاہیے. ان مسجدوں سے محبتیں کرو, ان مدارس سے محبتیں کرو, اپنی اولادوں کو یہاں لاؤ, اللہ کے سپاہی بنو, اسلام کے محافظ بنو, اللہ کے نبی کی رسالت کے محافظ بنو, اور یہودیوں صلیبیوں کے مقابلے پر کھڑے ہو جاؤ. وہ کہتے ہیں ہم اللہ سے لڑیں گے. اسرائیل کا معنی پتہ کیا ہے؟ اسرائیل کا معنی, یہودی پروٹوکول والی کتابیں پڑھو تو انہوں نے کہا اسرائیل کا معنی اللہ سے لڑنے والے. اتنے خبیث ہیں, جھوٹے ہونے کے باوجود وہ اپنے خباثت پر کھڑے ہیں کہ ہم اللہ سے لڑیں گے. اور مسلمانوں, ہمیں بھی اپنے اندر غیرت پیدا کرنا چاہیے. ہم یہ سوچیں کہ ہم یہودیوں سے لڑیں گے, ہم صلیبیوں سے لڑیں گے, ہم ہندوؤں سے لڑیں گے, ان کے گندے نظاموں سے لڑیں گے, ان کی حجامت لباسوں سے لڑیں گے, اور اسلام کو, اللہ کے نبی کی سنت کو دنیا پر زندہ کریں گے. یہ غیرت ہمارے اندر ہونی چاہیے. تو یہ فوجیں ہیں اللہ کی, اور یہ فوجوں کو تیار کرنے کی یہ چھاؤنیاں ہیں. آج
یہ مرزائیت کا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، قادیانیت کا. یہ قادیانی بھی عیسائیوں کا لگایا ہوا پودا ہے. دنیا سے قرآن حدیث کو ختم کرنے کے لیے کہتے یہ سابقہ نبی تھا، یہ سابقہ رسالت ہے، اب نبی فلان ہے. یہ سارے فتنے ہیں اور ان فتنوں کا رد انشاءاللہ قرآن حدیث سے ہوگا. اللہ سے دعا ہے اللہ اسلام کو عزت عطا فرمائے، مسلمانوں کو آزادیاں عطا فرمائے، ہمیں اسلام کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں فتنوں سے، دنیا کے فتنوں سے، مالوں کے فتنوں سے نکل کر حقیقتوں کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ حافظ، یہ عالم، یہ مجاہدین اللہ ان کو سلامتی عطا فرمائے. کشمیر کے مسلمانوں کو اللہ آزادیاں نصیب فرمائے، فلسطینی بھائیوں کو اللہ آزادیاں نصیب فرمائے، اسلام دشمنوں کو اللہ تباہ و برباد فرمائے، پاکستان کو اللہ فتنوں سے محفوظ رکھے اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی جانوں سے، جوانیوں سے، صلاحیتوں سے اسلام کو عزت دینے والے بنے اور کفر کو ذلیل کرنے والے بنے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.